الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وقالوا أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. طیبہ جسے ہم سب پڑھ کر
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ طیبہ دو جملوں پر مشتمل ہے. پہلا لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد رسول اللہ. آج کے خطبہ میں اس پہلے حصے پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں. دعا ہے اللہ مجھے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ پھر اس کے مطابق اپنے عقائد اور نظریات بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں ہے. معبود برحق صرف اللہ وحدہ لا شریک. یہی وہ کلمہ تھا جس کی تعلیم دینے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث کر دیا. کہ وہ سب سے پہلے اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کروائے اور انہیں یہ بتائے اور سمجھائے کہ اس ساری کائنات کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ. ہر نبی اپنے زمانے میں اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک اس درمیانی عرصے میں اللہ کے بارے میں لوگوں کے عقائد اور نظریات بہت بگڑ گئے، بہت زیادہ. انہوں نے اپنی حاجت آبائی اور مشکل کشائی کے لیے اللہ کے مقابلے میں بے شمار الہ بنا دیے اور ان کے ساتھ ان کی امیدیں اللہ سے اتنی زیادہ بڑھا. جب اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر حاضر اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا تو آپ نے مسلسل 13 سال تک مکہ المکرمہ میں صرف
سامنے یہی دعوت پیش کی کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تغلب العرب بالعجم. اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو. اس سے اللہ جہاں تمہاری آخرت بنائے اس سے پہلے اللہ تمہاری دنیا بھی سنبھالے. لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، آگو عجب سے مالک بن جاؤ. بس یہ بات کہنی تھی، یہ دعوت دینے کی دیر کہ وہی لوگ جو آپ کو امین اور صادق مانتے تھے، یکدم اس دعوت کے نتیجے میں ان کے خیالات آپ کی ذات بابرکات کے بارے میں بدل گئے اور پھر انہوں نے آپ کے خلاف جو لفظ شائی کی، جو الزامات عائد کیے، وہ قرآن مجید میں ہمارے سامنے نقل. اللہ تعالیٰ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. ان کا حال یہ ہے کہ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں، تو یہ یستکبرون، یہ اکبر ہے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. اور کہتے ہیں ہم ایک شاعر اور دیوانے کی بات مان کر اپنے دین معبود کو چھوڑ ترک کر یہ کرتے ہیں. الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کہتے تھے یہ کیسے بنے، یہ کیسے پیدا ہوا؟ جعل الآلہۃ الہا واحدا، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں. ان ھذا لشیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہماری عقل اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ دعوت دینے کی دیر تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ. اس دنیا میں بھی برابر ہے. تغلب العرب والعجم، اب وہ عجم کے مالک ہیں. اس کے بعد پھر قوم کا رد عمل کیا تھا؟ ہر شخص جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جو مٹھی بھر لوگ آپ پر ایمان لائے تھے اور جنہوں نے اس دعوت کو تسلیم کر دیا تھا، ان کے ساتھ
اس وقت کے متکبرین نے کیا برتاؤ کیا، کیا سلوک کیا، چھیڑے اپنی عادت میں بند کیا، کھانے پینے کی اشیاء بند کر دی، اور پھر آپ وہ بتایا جب مکہ والوں سے خطرے نہ امید ہو کر طائف کا رخ کیا اور وہاں جا کر ابن عبد العزیز کے سامنے یہی دعوت پیش کی، خیال یہ رہا کہ شاید وہ کچھ سمجھداری کا مظاہرہ کرے، لیکن اس وقت میں طائف کے تمام ہندوؤں اور بعض لڑکوں کو جمع کر دیا اور آپ پر سنساری کی حفاظت کر اس قدر آپ پر پتھر برسائے گئے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ کی حیرت ہوش میں آئی، ملک الجبال کو اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا اور اس فرشتے نے جس کے کنٹرول میں تمام پہاڑوں کا نظام ہے، اس نے آ کر آپ سے عرض کیا کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے اللہ نے اسے دیکھ اور آپ مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان ان تمام ظالموں کو کچل ڈالوں، پیس ڈالوں۔ آپ نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا دین کی دعوت دینے والوں کے لیے اور توحید کی سربلندی کے لیے کام کرنے والوں کے لیے، اس میں بہت زیادہ رہنمائی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ اپنے مخالفین کو پہاڑوں کی چکی میں پستا ہوا دیکھ کر خوش ہو جاؤں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ رائے راست پر نہیں آتے تو شاید ان کی نسلوں میں سے کسی کو یہ توفیق مل جائے اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے۔ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا اللہم آتے قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ تو میری اس قوم کو ہدایت دے، تو اگر ان کے اپنے کو پہاڑوں کے درمیان گزر سکتا ہے، ان کی ان غلط کاریوں کی وجہ سے اگر تو ان پر عذاب بھیج سکتا ہے تو اے اللہ تو ان کے دل کی دنیا کو بھی بدل سکتا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ انہیں ہلاک کرنے کے بجائے یا اللہ کو انہیں ہدایت ہے، انہیں راہ راست تاکہ یہ اخروی
اور درانے میں جہنم کی عذاب سے بچ۔ یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جو اسے سمجھ کر پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول۔ یہی مطلب ہے صحیح زبان کا کام، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص سن کے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور کئی دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے۔ اچانک آپ مجلس سے اٹھے اور بغیر بتائے مجلس سے نکل گئے، چلے گئے۔ ہم نے یہ سمجھا شاید کوئی انسانی ضرورت ہے، حاجت ہوگی، اس کے لیے آپ ملے تھے۔ کافی دیر گزر گئے تو آپ واپس تشریف نہ لائے۔ ہمیں بڑی فکر راحت کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، کہیں کسی بدبخت میں آپ کو شہید تو نہیں کر دیا۔ کہتے ہیں ہم آپ کی تلاش میں کرتے ہیں کہ میں آگے بنی نجار کے ایک باغ کے قریب جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کوئی راستہ ہو اور میں اندر جاؤں باغ کے، شاید رسول اللہ صلی اللہ کے اندر تشریف فرمانا ہو۔ کہتے ہیں میں اس باغ کے ارد گرد گھوما، فلک آتی باغ مجھے کوئی دروازہ لگا اندر جانے کا۔ میں نے دیکھا کہ اس باغ کو سیراب کرنے کے لیے پانی کی ایک نالی دیوار کے اندر سے جا رہی ہے باغ کے اندر۔ میں نے اپنے آپ کو سمیٹا، کمایا یا لومڑی اپنے آپ کو سمیٹ لے۔ میں نے اپنے جسم کو بالکل سمیٹا اور بڑی مشکل سے اس نالی کے اندر چلا گیا۔ پھر آگے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر فرمایا، ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کچھ پریشان نظر آتے۔ میں نے آپ کی حضرت اس طرح آپ بغیر بتائے ہوئے تشریف لے آئے، ہمیں بہت فکر راحت ہوئی۔ وہاں میں تو اندر آ گیا ہوں، لیکن باقی لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں آپ کی تلاش۔ آپ نے بنایا ہوا یہ میرے دو جوتے لو بطور نشانی اور علامت کے، اور جاؤ جا کر اعلان کر دو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پانے کا وہ جنت میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آپ کے دونوں نالین لے کر
باہر سے جب باہر نکلا تو سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے آتا ہوا دیکھ کر پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نالین ہوا تھا، جو بطور نشانی آپ نے مجھے دیے اور آپ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں ہر شخص کو یہ خوشخبری سنا دوں جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے کہ وہ جنت میں چلا جاتا۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے یہ پیغام دیا تو انہوں نے میرے سینے میں ایک زوردار انسان دے مارے، خاکرم کو اس کی میں سمجھ نہ پایا اور گر پڑا۔ آج حشر کو کہا مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں اونچی اونچی آواز سے رونے لگا۔ انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں پھر دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا، مجھے روتا ہوا دیکھ کر پریشانی کی حالت میں دیکھ کر آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ میں نے آپ کی حضرت کہ آپ کا پیغام دے کر میں گیا اور سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو انہوں نے جواب میں میرے ساتھ یہ بتایا، ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا آپ نے پوچھا عمر کیا بات ہے، آپ نے ان کو کیوں مانا؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ کیا مشورہ؟ عرض کیا ابھی لوگ میرے مسلمان اس کلمے سے پورے تقاضوں کا انہیں پتا نہیں۔ ان حالات میں اگر انہیں یہ کہہ دیا گیا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں چلے جائے گا تو فیض کا یہ نور وہ بس کسی پر تکیہ کر لیں گے کہ بس کلمہ پڑھنا ہی کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ لوگوں کو عمل میں پختہ ہونے دیں، داغ یا مضمون تاکہ وہ عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ کا مشورہ بالکل ٹھیک ہے، داغ یا مضمون لوگوں کو واقعہ پہلے عمل میں پختہ ہونے دو اور پھر انہیں بتاؤ کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ مسائل کے افہام و تفہیم میں حکمت کو ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ بات بالکل حق اور سچ ہوتی ہے لیکن آگے زمین تیار نہیں ہوتی، وہ اس کا الٹا اثر دیتی ہے۔ آپ کتنا اچھا بیج زمین میں ڈال دیں، اگر پہلے اس میں حل نہیں چلائیں گے، اس کو تیار نہیں کریں گے تو وہ بیج کتنا قیمتی کیوں نہ ہو ضائع ہوگا۔ اس لیے لوگوں کے دلوں کی جو زمین ہے اسے پہلے ہموار کیا جائے، ان کی ذہنی سطح کا خیال رکھا جائے اور پھر انہیں مسائل سمجھائے جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مشورے کا یہی مطلب تھا اور میں خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس قیمتی مشورے کو قبول فرمایا اور حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ آپ نماز
کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو شخص اس کا سچے دل سے اقرار نہ لے، اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتا، اللہ ان کی آخرت بھی بنا دیتا۔ حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لأتیتها بقرابها مغفرة۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آئے جن سے یہ ساری زمین بھر جائے، ویسے حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ہیں، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، اتنے زیادہ گناہ کہ ان کو اگر جمع کیا جائے تو حجم میں وسعت میں زمین بن جائے، اور اونچائی میں وہ گناہوں کا انبار اور ڈھیر آسمان کی چھت تک جا کر لگ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہوں میں اگر شرک یا بدعت اور ملاوٹ نہیں ہے، لا أتيتها بقرابها مغفرة، تو آدم کے بیٹے میں یہ تیرے سارے گناہ مٹا کر ختم کر کے اس زمین کو مغفرت سے، بخشش سے اور نیکیوں سے تیرے لیے بھر دوں۔ یہ پہلی شرط کہتی جاتی ہے اللہ کی وحدانیت پر ایسا غیر متزلزل ایمان ہو، یقین ہو کہ اس میں شرک کی کوئی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو، پھر اللہ باقی گناہوں کو معاف کرے، کیونکہ اس نے قرآن مجید میں یہ اعلان فرمایا ہے، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، کان کھول کر توجہ کے ساتھ یہ بات سمجھ لو، من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے یقیناً اس کے لیے جنت کو حرام کرا، ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ایسے ظالموں کو کوئی آ کر چھڑا نہیں، کوئی مدد کرنے کی تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کا یہ معنی ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا پوری طرح اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، اس کے عقیدے میں، اس کے عمل میں کسی طرح کی شرک کی آمیزش نہ ہو، پھر اس کلمے کی برکت سے، توحید کی برکت سے اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل ہے، اور بخاری شریف کی وہ حدیث، ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہو، اس کی فرامانیوں
برائیوں کے حد نگاہ تک دفتر کر دے. برائیاں ہی برائیاں، گناہ ہی گناہ، ان میں کوئی نیکی شامل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سے فرمائیں گے کہ اس کے اعمال کو کھولو، پسند کرو. یہ کہہ کر لاتا حد نگاہ تک تو برائیاں ہی برائیاں ہیں اور اسے دفتر سے دفتر ہے. سوچنے کو کیا پڑا، مجھے اپنا انجام نہ میرے پردے تو ہے نہیں. ان برائیوں کے مقابلے میں دوسری طرف میری کون سی نیکی رکھی جائے گی؟ میں نے تو کوئی شادی کی نہیں، تو یاد ہے. اللہ فرمان کے یاد شاید تم نے کوئی نیکی کی ہو. یہ بہت سوچے گا، لیکن سوچے انجام سامنے نظر آ رہا. کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی. یہ اللہ کا نظر جانتا کوئی نہیں. کچھ میرے بندے اللہ فرمائیں گے لا جاؤ. آج کے دن کسی کے ساتھ ظلم نہیں، زیادتی نہیں. تیری ہمارے پاس ایک نیکی محفوظ ہے. تو بھول چکا ہے، ہمیں یاد ہے. میرے فرشت نے وہ نیکی لکھ کر رکھی ہوئی ہے. اس نیکی کو ایک پلے میں رکھ کر تیری تمام برائیوں کو دوسرے پلے میں رکھ کر بدل کیا جائے گا. یہ پھر اللہ سے عرض کیا جاتا میرے ساتھ ناراض نہیں. اگر کوئی ایک رات نیکی ڈالی تو اتنی برائیوں کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائے دے نہیں، آج ظلم نہیں ہوگا. اس کی یہ تمام برائیوں کے دفاتے ایک پلے میں رکھ دیے جائیں اور وہ نیکی والا کاغذ کا ایک ٹکڑا دوسرے پلے میں رکھا جائے. جب بدل کیا جائے گا وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اس پلے میں تھا وہ بھاری ہو جائے گا اور یہ تمام برائیوں کے انبار جس پلے میں تھے وہ ہلکا ہو جائے گا. جب اس کاغذ کے ٹکڑے کو کھول کر دیکھا جائے گا اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس وقت اللہ فرمائیں گے ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور جو کچھ اس کائنات میں ہے سب کے سب کو اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلہ پائے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز برابر نہیں آ سکتی. یہ کلمہ جس کے پڑھنے سے ہم مسلمان ہوتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جس کے پڑھنے سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ اسی وقت ہے
کرنے کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اس کرنے کو سوچ سمجھ کر پڑھا جائے اور اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں پوری طرح وحدہ لا شریک مانا جائے، اگر کلمہ بھی پڑھا جائے اور ساتھ ساتھ شرک بھی کیا جائے، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسی نیکیاں کرنے والے سے میں بے نیاز ہوتا ہوں، اس کی ان نیکیوں کی جس کے ساتھ شرک کیا گیا کو مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح اگر توجہ کی جائے اور اللہ کو صحیح معنوں میں معبود برحق سمجھ کر اسے مانا جائے تو بے شمار پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے انسان کو نجات ملے۔ اور شاعر مشرق نے اسی طرح اشارہ کیا تھا، یہ ہے سجدہ جسے تم گران سمجھتا ہے، دیتا ہے تجھے حرام سے تم سے بچاؤ، یہ سجدہ جو صرف اللہ کے سامنے کیا جائے اور سمجھ کر کیا جائے، پھر اس کے نتیجے میں اللہ غیر اللہ سے پوری طرح بتا دیتا ہے معبود کا، نہ اسے کسی دربار پر جانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے کسی سرکار کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے کسی زندہ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے کسی مردہ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو سارے اپنے مسائل انداز کے سامنے پیش اس شکیل کے ساتھ جب یہ کلمہ پڑھا والے اور اس میں شرک کی آمدش نہ ہو تو پھر جنت کے دروازے کھلے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، طواف کعبہ بھی، گنگا کا اسنان بھی، راضی رہے رحمان اور خوش رہے شیطان بھی۔ کیسے حالات ہوتے ہیں، ہم گھر سے بند کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں کعبۃ اللہ میں چلے گئے تو اس کا جواب کر دیا، اجمیر میں چلے گئے تو وہاں اس نے نام کا جواب کر دیا، بڑی کے مثال میں چلے گئے تو اس کے نام کی نظریات اور منتیں اور چادریں چڑھانا شروع کر دی۔ یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ یہ اعلیٰ فکر اور اعلیٰ فکر کچھ مذاہب اور کچھ مشرک یہ صرف یہ عقائد جو ہے کہ انسان کی برباد رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ، اس مہینے میں ہمیں اپنے عقائد اور نظریات کا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ ہم یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور نیکی کے کام کر رہے ہیں، کیا اور ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اگر ہم پر کھڑے رہیں تو عقائد درست نہ ہو، ایمان درست نہ ہو، اللہ کی وحدانیت پر صحیح کامل اور مکمل یقین نہ ہو تو عاملہ بنا سوا تسلا عامیہ۔ کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو عمل کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تسلا نارن عامیہ انہیں بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈال کیا جاتا ہے۔
یہ موقع ہمیں دعوت فکر دے گا کہ وہ کلمہ جسے ہم کل کل اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کیا اس کے دروازوں کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ اس کرنے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور اس کرنے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ ہے، اور اس دوسرے حصے پر انشاءاللہ اگلے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتہ